اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن نمبر 3، سبق نمبر 2 میں آج ہم پڑھیں گے حروف مرکبات۔ حروف مرکبات کیا ہوتے ہیں؟ لکھا ہوا ہے، دیکھیں، دو یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، دو یا اس سے زائد اگر حروف آپس میں مل جاتے ہیں، ہم نے حروف پچھلے سبق میں پڑھے تھے، الف با تا سا، یہ حروف کہلاتے ہیں۔ اگر اس سے ایک سے دو حروف مل جائیں آپس میں تو اسے مرکب کہتے ہیں۔ جب دو حروف آپس میں مل جاتے ہیں تو اسے مرکب کہتے ہیں، اور آج کا سبق ہمارا اسی تعلق سے ہے۔ مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں گے، یعنی جب یہ دونوں حروف ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں، جیسے لام الف با الف یہ لکھے ہوئے ہیں، تو انہیں الگ الگ ہی پڑھیں گے۔ با کو الگ پڑھیں گے اور الف کو الگ پڑھیں گے۔ اس سبق میں بھی تلفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے معروف یعنی عربی لہجے میں پڑھیں گے۔ جہاں جہاں آپ سے یہ کہا جائے گا کہ اسے معروف پڑھیں گے، تو معروف سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اسے عربی لہجے میں پڑھیں گے، یعنی الف بے تے سے نہیں پڑھیں گے بلکہ الف با تا سا ایسے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اسے معروف کہتے ہیں، عربی لہجہ۔ جب دو یا اس سے زائد حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے۔ اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب یہ تھوڑی سی مشکل بات لگ رہی ہوگی آپ کو، لیکن بہت آسان ہے۔ لکھا ہوا کہ جب دو حروف آپس میں ملا کے لکھے جاتے ہیں تو انہیں تھوڑا سا کاٹ پیٹ کے لکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، یہ شین الف لکھا ہوا ہے، تو شین نارملی میں ویسے تو نہیں لکھتے نا۔ شین کی شکل کیا ہوتی ہے کہ شین میں یہ 3 چھوشے ہوتے ہیں اور پھر ایک گول سا دائرہ بھی شین کے ساتھ شامل ہوتا ہے، تو وہ کاٹ دیا جاتا ہے۔ جب دو حروف کو ملا کے لکھا جاتا ہے تو گول کے دائرے کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں، خا جو ہے وہ اس طریقے کا بنتا ہے دائرہ، اور پھر نیچے گول گھمایا جاتا ہے اس کو، لیکن اس خا الف میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ گول گھما ہوا نظر نہیں آ رہا۔ جیم الف میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ گول جو نیچے گھما ہوا ہوتا ہے وہ نظر نہیں آ رہا، اسے کیا کیا گیا ہے؟ کاٹ دیا گیا ہے۔ یہی یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ سر لکھا جاتا ہے، یعنی سر سے مراد یہ کہ اوپر کا حصہ لکھ دیا، اور دھڑ کاٹ دیا جاتا ہے، یعنی حرف کا جو نیچے والا حصہ ہے اسے کاٹ دیا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو شین اور خا اور جیم وغیرہ میں دکھا دیا۔ عین میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عین کے نیچے بھی وہ گول سا ایک راؤنڈ گھماتے ہیں بناتے وقت، لکھتے وقت، لیکن جب مرکب میں لکھا جاتا ہے یعنی ملا کے لکھا جاتا ہے تو اسے کاٹ دیا جاتا ہے۔ اصل میں اس سبق کو پڑھانے اور بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آگے جب حروف مل کر آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ کو یہ پتہ ہو کہ جو حروف ملے ہوئے ہیں تو ان کی پہچان آپ کو ہوگی، کون سا حرف کو ہمیں کس طرح پڑھنا ہے، کون سا حرف کیسا ہے، کون سا حرف کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، یہ سب آپ کو شناخت ہونی چاہیے۔ جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں ان کی نقطوں کے رد و بدل سے پہچان کریں۔ یہ بھی کیا بتانے کی کوشش کرنے، دیکھیں، با، نون، تا، یا، تا سب ایک طریقے سے لکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کی ہمیں پہچان کیسے ہو رہی ہے؟ با کون سا ہے؟ نقطے سے پہچان ہو رہی ہے۔ نیچے نقطہ لگا ہوا ہے تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ با ہے۔ اوپر نقطہ لگا ہوا ہے ایک تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ نون ہے۔ اوپر 2 نقطے لگے ہوئے ہیں تو کیا سمجھ رہے ہیں ہم؟ یہ تا ہے۔ نیچے 2 نقطے لگے ہوئے ہیں تو کیا سمجھ رہے ہیں ہم؟ یہ یا ہے۔ اور اوپر 3 نقطے لگے ہوئے ہیں تو کیا سمجھ رہے ہیں ہم؟ یہ فا ہے۔ تو یہی لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ مرکب حروف جب آپس میں ملا کر لکھے جائیں اور ایک جیسے لگ رہے ہوں تو ان کی جو پہچان ہوگی وہ کس سے ہوگی؟ نقطوں سے ہوگی۔ جیسے فا اور قاف میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فا کی پہچان کیا ہے؟ اس پہ ایک نقطہ ہے تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ فا ہے، اور جب 2 نقطے آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ قاف ہوگا۔ ان چیزوں کو سمجھنے کی بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہے۔ تو چلیے ہم سبق کی طرف چلتے ہیں، سبق پڑھتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، لام الف۔ اب ایک لام الف ایسے لکھا جاتا ہے اور ایک لام الف ایسے بھی لکھا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں جب اس طریقے کا بنا ہوا آئے حرف تو کیا سمجھنا آپ نے اسے؟ یہ لام ہے اور الف ہے۔ ٹھیک ہے، لام الف، با الف، نون الف، تا الف، یا الف، ثا الف، شین الف، سین الف، فا الف، قاف الف۔ اب دیکھیں میں نے قاف موٹا کر کے پڑھا، یہی خیال آپ نے یہاں رکھنا ہے، کیونکہ لوگ ہماری پہلی تختی میں تو خیال کرتے ہیں کہ قاف کو موٹا پڑھ لیا، جیم کھینچ لیا، لیکن پھر آگے تختیوں میں نہیں کرتے۔ تو یہ خیال آپ نے ہمیشہ رکھنا ہے، قاف کو موٹا پڑھنا ہے تو ہر حالت میں کیا کرنا ہے؟ موٹا ہی پڑھنا ہے۔ اب یہ ہو گیا قاف الف، جیم الف، خا الف، حا الف۔ حا کو کیا پڑھا؟ باریک پڑھنا ہے۔ عین الف، عین الف، صاد
الف. صاد کو کیسا پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے اور سی ٹی کے ساتھ پڑھیں گے. صاد الف. ضاد الف. ضاد کو بھی کیسا پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے. طا الف. طا کو بھی موٹا پڑھنا ہے. ظا الف. ظا بھی کیسا پڑھا جائے گا؟ موٹا پڑھا جائے گا. میم الف. ہا الف. اب یہ والا ہا کیسا ہے؟ بھاری ہے، یہ موٹا پڑھا جائے گا. ایک بھاری ہا ہوتا ہے اور ایک پتلا ہا ہوتا ہے، یعنی اسے ہلکا پڑھا جاتا ہے. تو یہ کیسا پڑھا جائے گا؟ موٹا. ہا الف. اب یہ آ گیا باریک والا کاف. کاف الف. کاف الف. آپ اس کی پریکٹس کرتے رہیں، یہ اسکرین شاٹ اس کے سیو کر لیں تاکہ جہاں جہاں وقت ملا آپ اسے پڑھتے رہیں. یہی پریکٹس آپ کو آگے قرآن مجید میں کام آتی ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو بیکار ہے، ہم اس کو اسکپ کر دیتے ہیں اس سبق کو اور ہم آگے سبق پڑھتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ ہر سبق اپنے آپ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے. آپ نے اسے پڑھنا ہے. بہت زیادہ سبق ہے بھی نہیں. ٹوٹل مدنی قاعدے کے اندر 22 سبق موجود ہیں. تو الحمدللہ ہمارا دوسرا سبق تو شروع ہو چکا ہے. چلیے آگے پڑھتے ہیں. لام با. کاف با. کاف تا. کاف ثا. کاف فا. طا با. اب یہاں سین لام. دونوں کو کھینچ کے پڑھیں گے. سین کو باریک پڑھنا ہے، سیٹی بھی نکلنی چاہیے. شین لام. صاد لام. ضاد لام. فا لام. قاف لام. عین لام. غین لام. کاف لام. کاف کو دیکھیں باریک پڑھنا ہے، ہر حالت میں باریک پڑھنا ہے آپ نے. کاف نون. طا نون. ظا نون. اب دال کے ساتھ پڑھیں گے حروف کو. جیم دال. خا دال. حا دال. عین دال. غین دال. اب دیکھیں دال اور ذا ایک ہی جیسے لکھے ہوتے ہیں، لیکن اس میں فرق کیسے ہوگا؟ دال اور ذال میں نقطے سے. تو یہ انہوں نے بتایا تھا کہ نقطے سے آپ نے فرق کرنا ہے. اب یہاں یہ ذال آیا. خا ذال. خا ذا. حا را. با را. یا را. طا را. ظا را. مختلف حروف کے ساتھ انہوں نے ملا کے بتایا کہ کس طریقے سے آپ کو کون سے حروف کے ساتھ ملا ہوا تو وہ لکھا کیسے جائے گا اور آپ نے اسے پڑھنا کیسے. یہاں را کے ساتھ لکھا ہوا تھا، میم کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں حروف. با میم. نون میم. تا میم. یا میم. ثا میم. شین میم. دیکھیں با کو نہیں کھینچنا تھا، میں نے نہیں کھینچا. میم کو کھینچا. نون کو کھینچنا تھا، پھر میم کو بھی کھینچا. پھر تا کو نہیں کھینچنا تھا، پھر میم کو کھینچا. تو اس چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کون سے حروف کو کھینچنا ہے، کون سے حروف کو نہیں کھینچنا ہے. تختی تھوڑی سی مشکل لگتی ہے لیکن مشکل نہیں ہے. صرف آپ نے اس کو پڑھنا ہے، پریکٹس کرنی ہے. یہ ٹوٹلی جو تختی ہے مشق کے لیے دی گئی ہے، آپ نے ٹوٹلی پریکٹس کرنی ہے. زیادہ سے زیادہ اسے پڑھنا ہے. لام جیم. عین جیم. حا جیم. با جیم. با عین. یا غین. نون صاد. فا صاد. قاف ضاد. با سین. یا سین. تا
سین فا قاف 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 شین قاف سین قاف عین قاف حا قاف. ٹھیک ہے، ہا کیسا باریک پڑھا جائے گا ہمیشہ. لام کاف فا کاف قاف کاف. اب پہلا والا قاف جو ہے وہ موٹا اور دوسرا والا باریک. قاف کاف قاف کاف. ٹھیک ہے، آگے پڑھیں گے. کاف واو ہا واو میم واو با یا نون یا تا یا. آپ دیکھیں دونوں یا ہیں، یہ دو نقطے نیچے لگے ہوئے ہیں تو اس سے ہمیں پہچان ہو رہی ہے کہ یہ اوپر والا بھی یا ہے اور پھر نیچے ایک یہ یوں گھوم رہا ہے راؤنڈ تو یہ بھی یا ہے. تو دو یا ہیں یہ یا. اب واو پہ حمزہ ہے. حمزہ واو حمزہ یا با تا. تا جو ہے وہ اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، وقفی صورت میں سے ہم ہاں پڑھتے ہیں کہ تا ہے یہ. ٹھیک ہے، جب اس طریقے سے یہ بنا ہوا ہوگا تو اسے تا پڑھا جائے گا. اگر اس کے اوپر دو نقطے نہیں ہوں گے تو پھر اسے ہاں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ با تا پڑھا جائے گا. ابھی یہ تا ہے. با تا نون تا 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 یا تا عین طا فا ظا با لام با با ہا میم با عین دال عین با دال. جن حروف کو کھینچنا اس پہ انہوں نے الگ سے ریڈ کلر کیا ہوا ہے کہ ان حروف کو آپ نے کھینچ کے پڑھنا اور باقی حروف کو کھینچ کے نہیں پڑھنا. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں دال پہ دونوں جگہ دالوں پہ تینوں پہ دالوں پہ ہے، پھر میم پہ بھی ہے اور اس طریقے سے انہوں نے کلر کر رکھا ہے. ہا لام کاف یا ہا با خا طا فا ثا میم نون حا سین نون فا حمزہ تا. یہ تھوڑا سا مشکل لگتا ہے کیا پڑھا جائے گا اس کو، تو یہ صرف فا ہے شروع میں، پھر حمزہ ہے اور پھر تا ہے. فا حمزہ تا سین خا طا. ٹھیک ہے، سین خا اور طا موٹا پڑھیں گے. خا لام قاف فا لام قاف عین لام قاف نون صاد را قاف تا لام یا لام جیم تا جیم دال طا با عین با لام غین نون فا سین. تو یہ حروف آپ نے صرف اس کو پڑھتے جانا ہے، اس میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹوٹلی مشق ہے، آپ اس کی مشق کرتے رہیں. ٹھیک ہے، اس سے ہماری ویڈیو کے ذریعے بھی آپ بار بار سنتے رہیں اور جیسے جیسے میں پڑھتا جا رہا ہوں آپ میرے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نون فا سین جیم نون تا سین حمزہ لام قاف سین طا صاد فا تا شین میم سین خا شین یا غین یا را
غین با را میم طا را عین شین را عین سین را ضا لام لام ضا اور لام دو لام ہے. ضا کے بعد ایک لام لکھا ہوا ہے, پھر دوسرا لام بھی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, دو لام ہے. ضا لام لام شین کاف را با سین میم. تو یوں ہماری یہ پوری تختی مکمل ہو گئی. تھوڑی سی تختی طویل لگتی ہے دیکھنے میں, لیکن یہاں صرف اس تختی کو بنانے کا اور اس کو لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ جو حروف مل کر لکھے گئے ہیں انہیں کس طریقے سے ادا کرنا ہے, کون سا حرف کیسا ہے اور کس حرف کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے. میری گزارش یہ ہے کہ اس تختی کی آپ مشق ضرور کریں. یہ دونوں تختی, پوری تختی جو ہے وہ آپ اپنے پاس اسکرین شاٹ اس کا لے کے چاہیں سیو کر لیں. مدنی قاعدہ چاہیں تو ویب سائٹ سے, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ کو مل جائے گا, وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں. گوگل پلے اسٹور سے آپ کو اس کی اپلیکیشن مل جائے گی, وہاں سے اسے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور اس کی تختی کی پریکٹس ضرور کیجئے, تاکہ آنے والا جو اگلا سبق ہے ہمارا, سبق نمبر 3 جو ہمارا لیسن نمبر 4 ہوگا, یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اس میں ہم سمجھیں گے کہ حرکات کو کیسے پڑھنا ہے, حرف کے اوپر کون کون سی چیزیں آتی ہیں, کون سی چیزیں نہیں آتی. تو اب ہمارا جو پچھلا کانسیپٹ ہے, یعنی پیچھے کے 3 سبق جب ہمارے کلیئر ہوں گے تو انشاءاللہ ہمیں اگلا سبق پڑھنے میں آسانی ہوگی. اس کے علاوہ اگر آپ گھر بیٹھے بآسانی قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں, یا آپ کے گھر میں بچہ ہے آپ اسے پڑھانا چاہتے ہیں, تو آپ ہم سے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. نہ صرف یہ کہ آپ کو آپ کے بچوں کو قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھایا جائے گا, بلکہ مکمل نماز بھی انشاءاللہ العزیز سکھائی جائے گی, ساتھ کلمے جو ہیں وہ یاد کروائے جائیں گے انشاءاللہ. جو مسنون دعائیں ہیں, کھانے پینے کی دعا, سونے کی اور اٹھنے کی دعا, اس طریقے کی بہت ساری دعائیں جو دین نے ہمیں تعلیم کی, وہ دعائیں سکھائی جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ وہ بھی انشاءاللہ العزیز بچوں کو یاد کروائی جائیں گی. تو اگر آپ چاہتے ہیں آن لائن گھر بیٹھے قرآن مجید پڑھیں تو ہمارے دیے گئے نمبر پر ضرور رابطہ کریں. اس ویڈیو کو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو قرآن مجید کو پڑھنا چاہتے ہیں, پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں, یا نہیں بھی سیکھنا چاہتے ہیں, آپ کے دوست ہیں, آپ کے احباب ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ وہ صحیح طریقے سے قرآن مجید نہیں پڑھتے, تو آپ انہیں یہ ویڈیو کا لنک بھیجیں اور ساتھ یہ کہیں کہ بھائی آپ اس چینل پہ جائیں اور قرآن مجید کو درست پڑھنا سیکھیں. اپنی مصروفیات میں سے صرف اور صرف روزانہ کا آدھا گھنٹہ, صرف اور صرف آدھا گھنٹہ ہم اللہ کے لیے اور اس کے دین کے لیے نکالیں گے, تو انشاءاللہ جب ہم قرآن صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو یہ قرآن دنیا میں بھی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا, کامیابیاں لائے گا, اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی. اللہ کریم قرآن کا نور میرے اور آپ کے سینوں میں عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.